میں نے ایک فون کیا ایس ایچ او کو کہ میاں بیوی کی لڑائی ہے تو یہ آپس کی لڑائی ہے, آپ نے اس کے خامد کو پکڑ لیا ہے. میں نے اپلیکیشن دی تو ڈی پی او صاحب نے بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. ڈی پی او صاحب نے کہا جی کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ صلح انہوں نے کروائی ہے میاں بیوی کی اور انہوں نے یہ مسئلہ حل کروایا. تو منشیات کے جنگ میں تقریباً 95% پرچے ہیں نا وہ جھوٹے ہی ہیں. انہوں نے اس وجہ سے ان کو 30,000 روپے دے دیا. اگر وہ نہ کہتے میاں بیوی کا لڑائی کا تو 4-5 ہزار روپے مسئلہ. صلح تو میاں بیوی کی ہوئی نہیں, وہ لڑائی ویسے ہی ہے. یہ انہوں نے پیسے لے کر بس اس کو چھوڑ دیا, سلیوٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے جو معزز رکین تھے وہ اٹھ کے چلے گئے. جب میٹنگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ڈی پی او ڈی سی یہ پیش ہوتے رہتے ہیں. تحریک استحقاق آ گئی کمیٹی کی طرف سے, ڈی پی او کی اور ایس ایچ او کی, کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. کوئی پولیس والا ایک کمیٹی کے آگے جھوٹ بولتا ہے, اس کی کیا سزا؟ 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے, 3 ماہ بھی ہو سکتی ہے. وہاں پر کرپشن ریگولر ہے, اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا. تو وہ پوری چھٹی ہے جنگ پولیس کو, جتنی مرضی کرپشن کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین, پنجاب اسمبلی میں کچھ عرصہ پہلے تحریک استحقاق پیش کی گئی ڈی پی او قصور کے خلاف. اب اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو اپوزیشن کے ایک رکن جو کہ پنجاب اسمبلی میں چیف ویب ہیں پی ٹی آئی کے, رانا شہباز صاحب, ان کی جانب سے ڈی پی او جنگ کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک استحقاق پیش کی گئی. جب ڈی پی او صاحب کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ غلط ثابت ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ایک دوبارہ تحریک استحقاق پیش ہو جاتی ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی پڑی ہیں اور بہت زیادہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ وائرل ہوئی ہے یہ بات. یہ کہانی بیسیکلی کیا تھی, رانا صاحب نے جو پہلے تحریک استحقاق پیش کی تھی وہ کیوں کی تھی, یہ کیا نیا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پہلے ایک ڈی پی او قصور کے خلاف آئی تحریک استحقاق, اب تحریک جو ہے استحقاق جو ہے ڈی پی او جنگ کے خلاف آ گئی ہے. تو انہی کی زبانی جو ہے نا آپ کو سناتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. پہلے تو رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے ڈی پی او قصور والا معاملہ بھی چل ہی رہا تھا, میرا خیال ابھی وہ اینڈ نہیں ہوا, تو ایک اسی دن تھی وہ بھی. اچھا اسی دن تھی. اس کے بعد یہ اس آپ کی جانب سے بھی ایک تحریک استحقاق آ گئی ہے اور ڈی پی او جنگ کو بھی آپ نے کمیٹی میں آیا اور ایس ایچ او آصف نول کے خلاف بھی آپ نے دی. یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ لوگ پارلیمنٹیرینز کی پولیس والے کیوں نہیں سن رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کا استحقاق مجروح ہے؟ یہ ذرا عوام کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میری تو جو اپلیکیشن تھی نا, میں نے تحریک استحقاق دی. میں نے ایک فون کیا ایس ایچ او کو کہ میاں بیوی کی لڑائی ہے تو یہ آپس کی لڑائی ہے, آپ نے اس کے خامد کو پکڑ لیا ہے تو میاں بیوی کی صلح کروا دیں, بڑے ثواب کا کام ہے. انہوں نے کہا جی ڈی پی او صاحب نے حکم دیا کہ 3/4 کا پرچہ دینا ان کے اوپر. وہ شراب بیچنے کا پرچہ ہوتا ہے کہ ان سے شراب برآمد. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بندہ رات کو چھوڑ دیا. تو جب وہ بندہ چلا گیا تو ان کے گھر والے جو تھے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ بندہ آپ نے نہیں لے کر دیا, ہم نے 30,000 روپیہ دیا, 25,000 روپیہ ایک کانسٹیبل کو دیا, اس نے ہمارے سامنے فون کیا ایس ایچ او کو. ایس ایچ او لاہور تھا, اس نے کہا جی جا کر ان کو بندہ دے دیں. تو 5,000 ہم نے منشی کو دیا, وہ بندہ ہمیں مل گیا. تو میں نے رات کو ایس ایچ او کو فون کیا تو اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا. پھر میں نے وہ لوگوں کا میسج اس کو بھیجا, اس کا فوری فون آ گیا. اچھا. اس نے کہا جی کہ وہ ڈی ایس پی صاحب نے بندہ چھڑوایا ہے تو بڑے افسروں کا حکم تھا. میں نے کہا مجھے تم نے کہا دیا 3/4 کا پرچہ دینا, آپ پیسے لے کر چھوڑا. اس نے کہا جی وہ ڈی ایس پی صاحب نے چھڑوایا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر ڈی ایس پی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی میرے تو یہ علم میں ہی نہیں بات میاں بیوی کی جھگڑے کی. تو پھر میں نے وہ تحریک استحقاق آ کر پیش کر دی. ڈی پی او صاحب کو بھی میں نے 2-3 دفعہ ان کو بھی کہا تو ان کو بھی میں نے اپلیکیشن دی تو ڈی پی او صاحب نے بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. اصل میں جنگ میں نا کرپشن کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کرپشن تو کرپشن ہوتی. میں وہی کہتا ہوں, یہ کیس جو تھا نا میاں بیوی کے لڑائی کا, یہ 5,000-4,000 کا کیس تھا. اس میں جب انہوں نے بتایا نا جی ایم پی اے کو گمراہ کیا کہ 3/4 کا پرچہ ہونا, میں نے ان کو بتا دیا کہ 3/4 سے یہ شراب بیچنے کا پرچہ دینے لگے. تو منشیات کے جنگ میں تقریباً 95% پرچے ہیں نا وہ جھوٹے ہی ہیں. تو میں نے کہا یہ پولیس جو ہے نا بڑی ہوئی ہے بے الگام, تو یہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے تو یہی کہا. تو انہوں نے اس وجہ سے ان کو 30,000 روپے دے دیا. اگر وہ نہ کہتے میاں بیوی کا لڑائی کا تو 4-5 ہزار روپے مسئلہ. جنگ میں جو ہے کرپشن کو ریگولر سمجھتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, آپ نے تحریک استحقاق پیش کر دی, کمیٹی میں ڈی پی او جب جنگ آئے, ایس ایچ او بھی آئے, ڈی ایس پی بھی آئے, تو وہاں پہ ڈی پی او صاحب نے کہا کہ یہ تو ڈی ایس پی نے معاملہ حل کروایا. تو وہ واقعی ڈی ایس پی نے معاملہ حل کروایا تھا؟ دیکھیں جی, وہاں پر جو بھی افسر آتا ہے وہ حلف پر بات کرتا ہے. تو ڈی پی او صاحب نے کہا جی اب ڈی ایس پی صاحب حلف لے کے کہا,
ہاں جی، ڈی ایس پی صاحب نے اپنا کہا جی، ڈی پی او صاحب نے کہا جی کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ صلح انہوں نے کروائی ہے میاں بیوی کی اور انہوں نے یہ مسئلہ حل کروایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایس ایچ او سے جب حلف دیا گیا تو اس نے بھی یہ کہا جی کہ میں نے پیسے نہیں لیے، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ بندہ آپ نے ڈی ایس پی کے کہنے پر چھوڑا ہے یا آپ نے خود ہی چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی میری ڈی ایس پی صاحب سے بات ہوئی تھی تو بندہ ان کے کہنے پر چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سیٹ پر ڈی ایس پی صاحب بیٹھے تھے، تو جب ان سے حلف لیا گیا تو انہوں نے حلف دے کر کہا جی کہ یہ بندہ جو ہے میں نے نہیں چھوڑا، یہ ایس ایچ او نے خود ہی چھوڑا۔ اب آپ کی کمیٹی نے پھر کیا نتیجہ اس کا نکالا؟ سر انہوں نے کہا جی ہم اس پر انکوائری کریں گے، 15 دن کے بعد یہ دوبارہ جب ٹیک اپ ہوگا تو پھر جو ہے ساری بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک اور تحریک استحقاق آ گئی کمیٹی کی طرف سے، کمیٹی کے ایک رکن ہے کرنل شعیب صاحب، ان کی طرف سے آ گئی ڈی پی او کی اور ایس ایچ او کی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کمیٹی کے اندر، کمیٹی کے سامنے۔ اب ان کی طریقے استحقاق ہوگی، اب تو یہ دو یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ ایک ڈی پی او نے یا میرا خیال کسی اور شخص نے سلیوٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو معزز رکین تھے وہ اٹھ کے چلے گئے، وہ کیا معاملہ؟ وہ پی ایم ایل این کے ایک ایم پی اے ہیں بلال یامین صاحب، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے کہ یہ آر پی آفس جاتے ہیں، آئی جی آفس جاتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں تو یہ چیئر کو سلیوٹ ہوتا ہے، یہ ایوان ہے، کسی بندے کو نہیں ہے۔ تو اگر ان کا ایک ایوان کا احترام ہے، کمیٹی کا جو چیئر ہے کہ ان کو جو ہے وہ سلام کا جو طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے، ایسے آ کر چپ کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ تو پھر اس پر ڈی پی او صاحب نے پھر وہ معذرت کر لی تھی، انہوں نے کہا جی میری غلطی ہے۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے شاید نہیں اتنی بات یہ وائرل نہیں ہوئی کہ ڈی پی او کے خلاف تحریک استحقاق اسمبلی میں آ رہی ہے، پہلے ڈی پی او قصور والا معاملہ تھا، اب یہ ڈی پی او جنگ والا معاملہ ہے۔ یہ پیچھے یہ کوئی ٹرینڈ چلا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی وہ ایک بیوروکریسی میں یا پولیس میں عزت نہیں رہی اس طرح کی جس طرح کی پہلے تھی، یا یہ کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں 2.5 سال سے ممبر ہوں اس کمیٹی کا، تو روزانہ ہی جو ہے جب بھی میٹنگ وائرل اب زیادہ ہو گئی۔ ہاں، جب میٹنگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ڈی پی او ڈی سی یہ پیش ہوتے رہتے ہیں، تو یہ جب بھی ہوتی ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ایشو اب آ کر بنا ہے جب یہ انہوں کے حلف پر بات آئی اور وہ پنجاب اسمبلی نے جب وہ اپنی میڈیا پر لگا دیا اس کو، تو جب لوگوں کو پتہ لگا اس سے یہ ہائٹ پکڑ گیا کہ انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے کی نہیں سنی گئی، 30,000 لے کے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، یہ ایک معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ وہاں پر کرپشن ریگولر ہے، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، تو وہ پوری چھٹی ہے جنگ پولیس کو جتنی مرضی کرپشن کریں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب جو ہے دنیا کے سامنے جنگ پولیس کا آ گیا کہ ڈی پی او کہہ رہا ہے کچھ، ایس ایچ او حلف پر کچھ کہہ رہا ہے، ڈی ایس پی کہہ رہا ہے جی میرے تو علم میں نہیں، وہ دونوں اس پر ڈال رہے ہیں کہ ڈی ایس پی نے بندہ چھڑایا، اس نے صلح کرائی، تو وہ کہہ رہا ہے جی اس نے حلف پر کہہ دیا جی میں نے تو نہیں چھڑایا۔ آخر پیسوں نے سر صلح تو ہوئی ہی نہیں، صلح تو میاں بیوی کی ہوئی نہیں، وہ لڑائی ویسے ہی ہے، یہ انہوں نے پیسے لے کر بس اس کو چھوڑ دیا۔ لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ جو سمیع اللہ چودھری صاحب تھے جو کہ کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے، ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تحریک استحقاق اب جو نئی پیش ہوئی ہے اس میں ڈی پی او جنگ کو بلایا گیا ہے، تو اب اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ کیا اس کے قانون اور ضوابط ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا ایک کمیٹی کے آگے جھوٹ بولتا ہے اس کی کیا سزا بنتی ہے؟ دیکھیں یہ پھر جوڈیشل کمیٹی میں چلا جاتا معاملہ، جب وہ ادھر سے ان کو گلٹی قرار دیا جائے گا پھر وہ جوڈیشل کمیٹی میں کیا سزا ہوتی ہے؟ وہاں پر اس کے جو ہے نا جی 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے، 3 ماہ بھی ہو سکتی ہے، ان کو فیلڈ کی پوسٹنگ نہ دے، ان کی سروس کے لیے آئی جی کو لکھا جا سکتا ہے، سروس کٹ سکتی ہے، اس میں کئی پنشمنٹ ہیں، وہ رولز کے مطابق ہے، تو اس کی اپیل بھی جو ہے نا صرف وہ ان کے لیے ہوتی ہے، یہ جو ہیں اسپیکر صاحب کے پاس ہوگی، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا تھا نا ہاف فرائی اور فل فرائی والا معاملہ، یہ دیکھیں غریب ملک میں غریب کے لیے قانون ہو رہا ہے، امیر کے لیے اور ایک اور چیز بھی جو کمیٹی نے کہا تھا کہ ایس ایچ او کو میرا خیال ہے کہ آپ یا تو اس کے وجہ سے بھی کوئی احکامات دیے تھے، لیکن وہ ایس ایچ او کے جو احکامات تھے وہ ڈی پی او جنگ نے مانے یا نہیں مانے؟ نہیں، وہ انہوں نے ان کو جو ہے نا کلوز ٹو لائن نہیں کیا۔ یہ اس کے اوپر بھی ان کو یہ بھی استحقاق مجروح ہے، اس میں آتا ہے یہ بات؟ دیکھیں جی یہ تو چیئرمین صاحب دیکھیں گے، اب جب یہ ادھر آئے گا تو پھر اس پر بات ہوگی، کمیٹی کے سامنے آئے گا۔ مطلب کہ سزا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی سکتی ہے؟
دیکھیں یہ جوڈیشل کمیٹی میں جائے گا تو پھر یہ اس کے بعد اس کا ڈیسیجن ہوگا. اس دن ہیئرنگ ہوئی تو ڈی پی او قصور اس میں قصوروار پائے گئے کمیٹی کے اندر, تو ان کا معاملہ جو جوڈیشل کمیٹی میں چلا گیا. تو یہ بھی ایسا ہی ہو گیا کیونکہ یہ تو ویڈیو ایویڈنس ہے نا کہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے جھوٹ بولا, تو یہ بھی جو جوڈیشل کمیٹی میں چلا جائے گا. رانا صاحب یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اتنی زیادہ پولیس والوں کو جو بے لگام کہہ لیں یا وہ ایم پی ایس کی بات نہیں سنتے, اس کی پیچھے وجہ کیا ہے, مین وجہ؟ دیکھیں جی بات ان کو سننے میں کوئی حرج نہیں. اصل میں مسئلہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے نا, یہ ناسور جو ہے ان کے جو ہے خون لگا ہوا ہے منہ کو, تو وہ کہتے ہیں ان کی سنیں گے, صلح کروائیں گے تو بغیر پیسوں کے چھوڑنا پڑے گا. تو وہ بندوں کو لڑائی میں اگر کوئی مریں گے, کوئی لڑائی ہوگی, کرائم ہوگا تو ان کو پیسے ملیں گے, تو وہ خود کرواتے ہیں. یہ سر بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سن رہے تھے رانا شہباز صاحب کی, جو کہ چیف ویب ہے پنجاب اسمبلی میں, اور تحریک استحقاق انہوں نے ڈی پی او جنگ اور ایس ایچ او جو آصف نور ہیں ان کے خلاف دی تھی, جس کے اوپر پوری کارروائی ہوئی کمیٹی میں. اور جو ڈی پی او جنگ ہے انہوں نے جو جھوٹ بولا کمیٹی کے اندر, ان کے اوپر ایک دوبارہ تحریک استحقاق جو ہے وہ ایک اور رکن نے کرنل ریٹائرڈ شعیب صاحب نے جو ہے پیش کر دی ہے. تو اب اس کا جو دوبارہ معاملہ ہے, دوبارہ جو کمیٹی کے اندر وہ پیش ہوں گے, وہ آنے والے دنوں میں ہوں گے. بہرحال جو رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جوڈیشل کمیٹی کو بھیجنے کے بعد, جیسے ڈی پی او قصور والا جو معاملہ تھا وہ بھی جوڈیشل کمیٹی کو بھیجا گیا, تو ان کی جو سزا بنتی ہے وہ 2 سال یا پھر کوئی اور بھی اس کے متبادل چیز ہو سکتی ہے. تو یہ والا معاملہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل تھا, جس کو جو ہے ناظرین کے لیے ہم نے رانا صاحب کے کہہ لیں کہ منہ زبانی آپ کو یہ چیز سامنے سنوا دی ہے. تو آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.